السلام علیکم۔ آج ہم نے سورۃ انعام جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی ہے۔ سورۃ مائدہ ہم نے کر لی تھی اور وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم، تو آج انشاءاللہ سورۃ انعام ہم اسٹارٹ کریں گے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ زی وہ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا ظلمات و نور اندھیرے اور روشنی، ثم پھر الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر بھی الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کا، یعدلون یہاں سے اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کا، یعدلون اور دوسروں کو جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرا رہے ہیں۔ هو الذی وہی تو ہے جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، من طینی کس سے، مٹی سے، ثم پھر قضا اجلا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مقرر مدت مقرر کر دی، ثم پھر قضا یعنی کہ اللہ نے مقرر کر دی اجلا مدت، واجل مسمى اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے، عندہ ثم انتم تمترون اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ ہاں، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو عمر یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا قضا اجلا، یعنی کہ ایک ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں، کسی کی 20 سال، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60۔ ایک تو زندگی یہ ہو گئی، واجل مسمى عندہ، تو دوسرا مقرر اللہ نے کون سا وقت طے کیا ہے، قیامت والا، یہاں پہ لکھا بھی ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جبکہ تمہارے اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو آجال مسمى عندہ، تو اس سے یہ دوسرا جو وقت ہے وہ قیامت والا دن ہے۔ ثم انتم تمترون، تو اس دن کیا ہوگا جو کہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر تم اس میں کیا کر رہے ہو، شک کر رہے ہو، ثم انتم تمترون اور تم لوگ کیا کر رہے ہو اس پہ، اس دن پہ شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ اور وہی تو ہے اللہ، فی السماوات والارض، تو جس کے لیے ہے سارا کچھ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، مطلب یہ کہ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم وہ تمہارا سب جانتا ہے، جو تم چھپا رہے ہو، وجہرکم اور جو کچھ کھلا ہے، مطلب چھپا ہوا ظاہر ہر چیز، جو بھی چیز ظاہر ہے یا جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے اس کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہ جو ہے وہ جانتا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ وما تاتی من آیاتی نہیں ہے جو کہ نہیں ہے کوئی نشانی، من آیاتی نشانی جو کہ آئی ہو ربی تمہارے رب کی طرف سے،
اللہ مگر یہ کہ کانو انہا موردین، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کا اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کی اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ یعنی کہ ہم لوگوں کے پاس نشانیاں آتی ہیں لیکن ہم جو ہے نا اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اگر کر بھی لیں تو پھر اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اگر مان بھی لیں تو عمل نہیں کرتے۔ فقط کذبوا بالحق کی، فقط کذبوا بالحق کی لما جاءہم، فقط کذبوا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، بالحق کی جو کہ حق ان کے پاس آیا ہے، لما جاءہم جو ان کے پاس آیا ہے، فسوف یاتیہم انباء، ٹھیک ہے، وہ فقط کذبوا بالحق کی لما جاءہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو حق ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے اس کو بھی جھٹلا دیا ہے لوگوں کا۔ یہ تو میں نے آپ سے پڑھ لیا ہے یہاں سے۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا جس چیز کا، یہاں سے دیکھیں فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ، یعنی کہ اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کانوا بھی یستہزئون، تو فسوف ان قریب یاتیہم آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں، ماں جو جس کے اوپر کانو تھے وہ بھی یستہزئون مذاق اڑاتے۔ استہزاء ہوتا ہے مذاق کرنے کو، تو یہ جمع ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس چیز کی جو ہے جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پہ در پہ حاصل ہونے والی تھی۔ جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا کہ اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں، اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا۔ مطلب یہ کہ ہجرت اور ان کی کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو حاصل ہونے والی تھی، اس کا تو نہیں نا پتا تھا، ہجرت کے بعد مسلمانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کیا ملنے والا ہے، اور نہ کافروں کو پتا تھا جو کہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، وہی جو اسلام ہے پھر پورے عرب میں پھیلا تھا۔ تو الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، عالم کیا نہیں، یرو دیکھا، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، مکناہم جو کہ بستی تھی۔ یہاں سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ علم کیا نہیں، یرو دیکھا، کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیاں، مکناہم جو کہ ان کا ٹھکانہ تھی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، تو ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا تھا، اور ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مکناہم فی الارض،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ٹھکانہ دیا تھا زمین میں معلوم نمک اللہ جو کہ تمہیں نہیں دیا تھا، اور ارسلنا اور ہم نے بھیجا تھا السماء آسمانوں سے علیہم مدرارن کیا بارشیں ان کے اوپر برستی تھیں، اور جعلنا الانہار تجری اور ہم نے بنائی تھی نہریں تجری من تحتہم جو کہ بہتی تھی ان کے نیچے، فاہلکناہم بذنوبہم تو اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا؟ پس ہم نے ان کو ہلاک کیا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا من بعدہم قرنًا آخرین، وَأَنشَأْنَا تو اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنًا بستیاں آخرین دوسری، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھیں۔ تو اگر ہم دیکھیں عاد اور سمود کا واقعہ، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، پھر اس میں سے جو نیک لوگ تھے وہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے تھے ہجرت کرنے کا، اور باقی جو لوگ رہتے تھے ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ اسی طرح وہ جو قوم لوط تھی اس پہ بھی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کہ حضرت لوط کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے ان کے ساتھ جو ہے نا سوائے ان کی بیوی کے، تو وہ جو ہے نا پیچھے رہ گئی تھی، اور کیونکہ وہ اپنے قوم کے ساتھ زیادہ مخلص تھی، اور اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام اپنے جو ایمان لے کر آئے تھے اس وقت ان کے ساتھ وہ ہجرت کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی جو قوم ہے ان کے اوپر جو عذاب ایسے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بستی کو اٹھا کے اسے الٹا مطلب اس کو پھینک اوپر لے جا کے تو اس کو اس طریقے سے نیچے پھینکا کہ ان کا کچومر نکل گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پتھر بھی برسائے تھے نشان زدہ جس میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، تو مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو جو ہے نا سزا دی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو جو ہے اب آپ قوم عاد اور قوم جو سمود ہے ان کے بھی آپ جا کے اگر دیکھیں وہ کس طریقے سے مضبوط قسم کے پہاڑ تراشے ہوئے ہیں، وہ آج بھی آپ اگر ہم جائیں سعودی عرب میں تو وہ جو پہاڑ ہیں آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے، آج بھی آپ کو ان کی جو ہے ان کا آپ کو کام دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا ہوا، مطلب وہ کتنے مضبوط لوگ تھے کہ جنہوں نے پہاڑوں کو بھی تراشا اور اس کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، تو وہ بھی جو ہے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ختم کر دیا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ تو اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی کتاب بھی اتار دیتے، وَلَوْ اور اگر نزلنا ہم نازل کرتے علیکا آپ کے اوپر، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم آپ کے اوپر نازل کرتے کتابن کتاب فی قرطاسن کاغذ کے اندر، کاغذ میں لکھی ہوئی فَلَمَسُّوهُ تو یہ لوگ کیا کرتے، انہوں نے فالا ماسو یہ مس ہوتا ہے چھونے کو کہتے ہیں، تو یہ اس کی جمع بتائی ہوئی ہے فالا ماسو تو وہ اگر اس کو چھوتے لا ماسو مس کرنے مس سے نکلا نا یہ، مطلب اگر وہ چھوتے ہو کا اشارہ دیا جا رہا ہے اس کتاب کی طرف، تو یہ نا عربی گرامر ہے، اگر یہ آپ پڑھیں گے نا عربی گرامر تو آپ کو نا اللہ تعالیٰ کے الفاظوں میں جو جذبات ہیں اور اشارے ہیں وہ سمجھ آئیں گے، تو یہ جو ہو ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے کتاب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ لوگ اگر اس کتاب کو چھوتے بھی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کافروا تو کافر لوگ کیا کہتے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر کیا ہے سحر کہتے ہیں جادو کو، مبین کھلم کھلا، تو مطلب جنہوں نے نہیں نہ ماننا انہوں نے وہ موزے مانگتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ دکھا دیں یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں، ہم آپ کو مان جائیں گے ہم آپ کو مان جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر میں لکھی لکھائی کتاب بھی تمہارے اوپر نازل کر دوں اور یہ جو کافر ہیں اس کو چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا ہے، انہوں نے تب بھی نقص نکال لینا ہے، انہوں نے تب بھی کہنا ہے کہ یہ جادو ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزل نازل کیا گیا علیہ اس کے اوپر، اب جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے،
علیہ اس کی طرف ملک کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکن، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، ولو اور اگر انزلنا ہم نازل کرتے ملکن فرشتہ، لقضی الامر تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، ثم لا ینظرون تو تمہیں مہلت نہ دی جاتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا معجزہ اگر دکھا دیتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. کہ وہ جس طریقے سے، کیونکہ اگر آپ معجزہ جب مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دکھا دیں اور اس کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لے کر آئیں تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے. جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں اونٹنی ان کا مطالبہ کیا تو وہ اونٹنی برآمد بھی ہو گئی تھی، تو لیکن وہ اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس پہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو پھر اس کا ان کے اوپر عذاب ہی آیا تھا. تو جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر ماننا ہی پڑتا ہے، اگر نہ مانے تو پھر عذاب جو ہے نا وہ کنفرم ہو جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس طرح کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں اور یہ پورا بھی کر دیا جاتا تو پھر مہلت جو ان کو دی جا رہی ہے وہ ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ شاید جو ہے باز آ جائیں. تو اس کی تفسیر بھی ویسے انہوں نے دی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ جب یہ شخص خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی. مطلب وہ اس طرح کے فرشتے کی بات کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس طرح کا فرشتہ آتا تو تمہیں سزا اسی وقت مل جانی تھی اور تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے یہ بھی نہیں ملنی تھی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، چلے اگر اللہ تعالیٰ اتار بھی دیں، وہی نا وَلَوْ اور اگر جَعَلْنَاهُ ہم بنا دیتے مالکن فرشتہ بھی، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو تب بھی وہ ایک مرد ہی ہوتا، انسانی شکل میں ہی ہوتا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ تو اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر اسی وقت تمہارا فیصلہ ہو جاتا، تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے وہ مہلت ہی نہیں تمہیں ملنی تھی، اسی وقت سزا تمہیں مل جانی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلو اگر فرشتہ ہم نازل کر بھی دیں تو اس کو ہم نے پھر بھی انسانی شکل میں ہی کرنا تھا، تو تم نے تب بھی یہی کہنا تھا اس کو دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتہ بھی ہوتا تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی ہوتا، اور جس طرح کے میں ابھی جو مبتلا ہو شک و شبہات میں تو اس وقت بھی تم نے اسی طرح ہی ہونا تھا شبے میں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو جو ہے حوصلہ دے رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا ہے برسول بہت سے رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو یہاں سے اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. کل تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جس چیز کا مذاق ساخر ہوتا ہے نا مذاق کرنے کو، تو ان میں سے جو لوگ مذاق کر رہے ہیں تو ان کو تو
تو وہی چیزیں ہیں نا ان کو مسلط کی جائے گی. مکانو بھی یستازین، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو سیر فی الارض، سیر کرو زمین میں، ثم انظروا، اور دیکھو کیفا کیا ہوا تھا، کانا عاقبات انجام مکذبین، جھٹلانے والوں کا. کل کہہ دیجئے لیمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. کل اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو، اور رسول سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو لیمن، کون ہے، یہ کس کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. کل للہ، تو انہیں کہیے اللہ کے لیے، مطلب کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنا بھی کچھ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں. کاتب علی نفسہ، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کاتبہ علی نفسہ رحمہ، کاتبہ یعنی کہ اللہ نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا ہے اپنے نفس پہ رحمت، رحمت یعنی کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ جو ہے آپ کو سزا نہیں دے رہا، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل نہیں کر رہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ آپ کو اسی وقت جو ہے سزا نہیں دے رہا، بلکہ موقع دے رہا ہے کہ شاید بندہ جو ہے توبہ کر لے. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. لا ضرور، لا جو ہے یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے. لا ضرور، یجمعنکم یعنی کہ ضرور تم کو جمع کرے گا، الا اور کم جو ہے یہ سب کے لیے نا، لا یجمعنکم کہ وہ ضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت والے دن، لا ریب فیہ، لا نہیں ریب شک فیہ اس میں، یعنی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خاسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، تو یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اللہ زینہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں سب جمع کیا جائے گا سب کو، لیکن کون لوگ نہیں مانتے؟ اللہ زینہ، وہ لوگ خاسر انفسہم جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال لیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ لوگ نہیں مانتے قیامت کو، اور وہ نہیں مانتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ تو اسی کے لیے ہے جو کچھ ساکنہ ٹھہرا ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ السمیع العلیم اور وہ سننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی اور جاننے والا ہے. کل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کل ان سے کہیے کہ غیر اللہ، کیا غیر اللہ کے اتخذ میں بناؤں ولین سرپرست، فاطر السماوات والارض اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، فاطر السماوات والارض، اور کون ہے وہ خدا جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، وَهُوَ یُطْعِمُ جو روزی دیتا ہے، وَلَا یُطْعَمُ اور روزی لیتا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کھلاتے پلاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں. کل کہہ دیجئے انی امرت، تو کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا، انی بے شک مجھے، امرت یہ امر سے نکلا ہے، تو کا مطلب ہے میں، تو مطلب کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من اسلم سر جھکانے والوں میں سے، ولا تاکونن اور نہ میں ہوں من المشرکین مشرکوں میں سے. تو اس کی یہاں سے اردو پڑھ لیتے ہیں، اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو.
کل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان آسیتو کہ نافرمانی کروں میں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم. تو کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. کل کہہ دیجئے کہ انی بے شک میں خواف ڈرتا ہوں ان عصیتو کہ میں نافرمانی کروں اور رب بھی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم تو مجھے اس کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا ایک بڑے دن. من یصرف عنہ اس دن جو سزا سے بچ گیا. من یصرف ہوتا ہے پھیر دینا. عنہ اگر جس کی طرف سے پھیر دیا گیا یعنی کہ عذاب جو عذاب سے بچ گیا یومئذ فقد رحمہ تو اس نے کامیابی حاصل کر لی. تو اس پر اللہ نے اپنا بڑا رحم کیا. وذالک فوز المبین اور یہی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا کامیابی ہے کہ جو عذاب سے اس دن بچا لیا جائے گا اور اللہ کی رحمت میں وہ آ جائے گا تو وہ اس کے لیے وہی جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ کے لیے اگر کوئی نقصان لکھ دے ٹھیک ہے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے کوئی نقصان یہ زر اردو کا لفظ ہے زر تو یہ اس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے نقصان. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نقصان لکھ دیا ہے فلا تو نہ کاشفہ دور کرے گا اللہ اس کو الا ہوا مگر وہی. دیکھیں کتنی یہ آیت بہت زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے ہمیں کہ اگر تو اللہ نے میرے لیے تکلیف لکھ دی ہے تو کوئی بندہ کوئی جنات پوری دنیا میں سے مل کے بھی اس کو دور کرنا چاہیں تو وہ میرے سے دور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے میرے لیے وہ تکلیف لکھ دی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دی ہے بخیر خیر بلائی فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اگر تو اللہ نے میرے لیے بلائی لکھ دی ہے تو اگر تمام انسان اور جنات مل کے بھی اس کو میرے سے چھیننا چاہیں تو وہ میرے سے نہیں چھین سکتے کیونکہ اللہ نے وہ میرے مقدر میں لکھ دی ہے تو مجھ سے میرا مقدر کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اور اگر اللہ نے میرے لیے تکلیف لکھ دی ہے تو تمام جنات انسان یا پوری دنیا کے لوگ مل جائیں تو وہ مجھ سے وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے چاہے وہ میرے لیے کتنی خیر خواہ کیوں نہ ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے. وہ قاہر فوق عبادی تو اللہ کا مکمل اختیار ہے اپنے بندے کے اوپر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ جو ہے حکمت والا دانا ہے. کل کہہ دیجئے ای الشیء اکبر شہادہ تو ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کل کہہ دیجئے ای الشیء اکبر زیادہ بڑی ہے شہادت کل للہ کہیے کہ اللہ کی. شہید بینی و بینکم جو کہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ الیہ اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے. وَأُوحِیَ اور بھیجا گیا ہے الیہ میری طرف ھذا القرآن یہ قرآن لِأُنذِرَکُم تاکہ کیا ہو تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے اس کو متنبع کر دوں. وَمَن بَلَغَ جہاں پہ جس کو یہ پہنچے. أَإِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری تو کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں. قل لا اشہد تو کہیے کہ میں اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. قل انما کہو خدا تو وہی ہے هو الہ واحد وہی معبود ہے واحد. وَإِنَّنِي بَرِیٌّ مِّمَّا تُشْرِکُونَ وَإِنَّنِی اور بے شک میں بری ہوں بیزار ہوں مما اس سے جو تشرکون جس کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. الذین یعنی کہ دیکھیں نا اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کل مطلب کس کی گواہی سب سے بڑی ہوگی تو ظاہری بات ہے اللہ کی. اللہ جب گواہ ہے ایک چیز کے اندر تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ گواہ ہیں
کہ جو وحی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور یہ قرآن پاک جو ہے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، اور کس لیے نازل ہوا ہے؟ تاکہ ڈرایا جائے لوگوں کو اور خوشخبری دی جائے، ان ڈرایا جائے اس کے ذریعے سے جس جس کو پہنچ رہا ہے، مطلب اس کو پہنچانا ہے اور ڈرانا ہے لوگوں کو کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ مطلب کہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، تو اس چیز سے ڈرانا ہے تاکہ، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرف ابناءہم، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ وہی نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب ہے، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی نا، تورات اور انجیل، تو ان کو جب یہ قرآن پاک کی آیتیں جب وہ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ حق ہے، وہ منہ سے نہیں مانتے تھے لیکن ان کے دل میں تو آتا ہی ہوگا نا، اور اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں وہ اس چیز کو پہچانتے بھی تھے، اور ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ الذین خاسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہے، اور وہ اسے نہیں مانتے۔ یہ 20 آیات ہماری ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری 20 آیت ہو گئی ہیں سورۃ انعام کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم باقی کریں گے۔ تھینک یو۔